السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں پڑھایا تھا وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، یہیں پر پڑھایا تھا نا، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ تو چلیے اس کے آگے پڑھاتے ہیں۔ آگے ہے دیکھیے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ جو حضرات اپنے قرآن شریف کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں وہ کلام اللہ شریف کو لے لیجیے یا پھر پہلے پارے کو لے لیجیے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا قرآن شریف بہت جلد بہتر ہو جائے گا۔ کیا تھا؟ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، جو ہم نے پڑھا وَإِذْ قَالَ، قا جو ہے یہ حرف مد ہے، قال ربک للملائکہ، کچھ پڑھتے ہیں ربک کا کو اٹھا دیتے ہیں۔ اکثر و بیشتر لوگ ایسے دیکھے گئے ہیں جو کا کو بھی اٹھایا کرتے ہیں، اس پر زبر لگا ہوا وہ نہیں اٹھایا جائے گا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي، ان پہ کیا ہو رہا؟ غنہ۔ نی کیا ہے؟ یہ حرف مد ہے۔ کون سا حرف مد ہے یہ؟ یا۔ حرف مد کتنے ہیں؟ تین۔ کون کون سے؟ الف، واو، یا۔ یہ ہمیشہ سے حرف مد ہوتے ہیں یا پھر بنتے ہیں؟ یہ بنتے ہیں، ہمیشہ سے حرف مد نہیں ہوتے ہیں۔ الف ہمیشہ سے حرف مد نہیں ہے، واو ہمیشہ سے حرف مد نہیں ہے، یا ہمیشہ سے حرف مد نہیں ہے۔ تو یہ بنتے کب ہیں؟ اس کی کوئی پہچان؟ تو یہ پہلے بھی ہم بتا چکے ہیں، آج ایک بار اور بتا دیتے ہیں۔ الف سے پہلے زبر آئے گا، الف جہاں کہیں بھی ہوگا اور اس سے پہلے والا جو حرف ہوگا اس پر اگر زبر لگا ہوا ہے تو وہ الف حرف مد بن جاتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ جس الف بظاہر جو الف دکھتا ہے اس پر اگر کوئی حرکت لگ جاتی ہے، کوئی بھی حرکت لگ جائے تو وہ حمزہ بن جایا کرتا ہے، وہ الف نہیں رہتا ہے، ٹھیک ہے؟ الف ہمیشہ سے خالی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور الف سے پہلے والا حرف، الف کی بات چل رہی ہے یہاں پر، اب آپ کو حمزہ اور الف کی پہچان ہو گئی ہوگی۔ اگر بظاہر جو الف دکھ رہا ہے آپ کو اس پر اگر کوئی حرکت لگی ہوئی ہے تو وہ الف نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ حمزہ۔ تو الف کی بات یہاں چل رہی ہے۔ الف حرف مد کب ہے؟ الف سے پہلے والا جو حرف ہے اس پر اگر زبر ہوگا تو الف حرف مد ہوگا۔ جیسے یہی تھا وَإِذْ قَا کو ہم نے اٹھائی، حرف مد تھا، کیوں؟ یہاں پر کون سا حرف مدہ ہے؟ الف مدہ۔ الف سے پہلے کون سا حرف ہے؟ قاف۔ قاف پر کیا ہے؟ زبر۔ تو الف سے پہلے والا جو حرف آئے گا اس پر زبر ہوگا تو الف حرف مد ہوگا۔ امید کرتے ہیں کہ یہ الف جو ہے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ واو حرف مد کب ہوگا؟ واو ساکن سے پہلے۔ یہ یاد رکھیے گا کہ جیسے الف سے پہلے تھا اور واو ساکن سے پہلے ہوگا، واو ساکن سے پہلے پیش آئے گا تب حرف مد ہوگا واو۔ واو ہمیشہ سے حرف مد نہیں ہے، واو ساکن سے پہلے اگر پیش آئے گا تب ہی واو حرف مد ہوگا، ٹھیک ہے؟ واو ساکن تو آپ جانتے ہی ہیں، ٹھیک ہے؟ ساکن کیسے کہتے ہیں؟ ساکن کیسے کہتے ہیں؟ جزم جو ہوتی ہے اس کو ساکن کہتے ہیں۔ کچھ لوگ جزم کے نام سے اس کو جانتے ہیں، ساکن جو ہے پڑھے لکھے لوگ ہی جانتے ہیں۔ تو جس کو عام طور پر جزم کہا جاتا ہے اس کو ہی ساکن کہا جاتا ہے۔ تو واو ساکن سے پہلے والے حرف پر اگر پیش آئے گا تو وہ واو حرف مد ہوگا۔ جیسے اپنا لے لیجئے قالو، کیا؟ لو جو ہے یہ حرف مد ہے۔ کون سا مد ہے؟ یہ اپنا تھا واو ساکن سے پہلے والا حرف لام ہے، اس پر کیا ہے؟ پیش۔ قالو، قا جو ہے یہ الف مدہ ہے، لو یہ واو مدہ، ٹھیک ہے؟ تو امید کرتے ہیں کہ واو مدہ بھی آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تیسرا کون سا ہے؟ یا مدہ۔ یا حرف مد کب ہوتا ہے؟ یا ساکن سے پہلے زیر آتا ہے تب یا حرف مد ہوتا ہے۔ جیسے نی ہے یہ، ٹھیک ہے؟ یا ساکن سے پہلے نون ہے اور نون پر کیا ہے؟ زیر ہے۔ امید کرتے ہیں یہ حرف مد تینوں آپ کے ذہن میں اتر گئے ہوں گے۔ تو کیا تھا؟ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي
ان پر کیا ہو رہا ہے؟ غنہ. اور نی جو ہے یہ حرف مد ہے. جاعل، جا کیا ہے؟ یہ بھی حرف مد ہے. جاعل فی الارض، فی الارض خلیفہ. یہ کیا ہے؟ خلیفہ. کچھ لوگ یہاں سانس توڑتے ہیں تو خلیفہ پڑھتے ہیں، مطلب ہا جو ہے اس کو حذف کر دیتے ہیں، ہا کو ختم کر دیتے ہیں بالکل ہی. یہاں پر جب ہم سانس توڑیں گے تو پھر کیا ہے؟ خلیفہ. ہا کی آواز جو ہے واپس لوٹ کر کے آئے گی، خلیفہ. آگے دیکھیے قالو، قالو اتجعل. قا کیا ہے؟ یہ حرف کون سا حرف مد ہے؟ یہ الف. اور لو یہ واو مدہ ہے. ٹھیک ہے، دونوں ہی یہ حرف مد ہے. قالو اتجعل فیہا، فی بھی حرف مد ہے. کون سا؟ یا مد. اور ہا بھی حرف مد ہے. فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء. دماء لاسٹ میں جو ہے اپنے یہاں کرتے ہیں، کچھ لوگ کرتے ہیں دماء، حمزہ کو حذف کر دیتے ہیں. یہاں پر دماء ہلکی سی آواز جو ہے واپس لوٹ کر کے آئے گی. ٹھیک ہے، دماء. کیا تھا؟ قالو اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک. یہ کیا تھا؟ ونحن یہ بھی بڑا ہا ہے، نسبح یہ بھی بڑا ہا ہے، اور بحمدک یہ بھی بڑا ہا ہے. تو یہ کچھ لوگ یہاں گڑبڑ کر دیتے ہیں کیونکہ تینوں ہا ہیں، یہ لگاتار انسان نکال نہیں پاتا ہے، بہت یہ ٹف محسوس ہوتا ہے، بہت مشکل لگتا ہے. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. اگر ہم یہاں پر سانس توڑ رہے ہیں وَنُقَدِّسُ لَكَ تو کیا پڑھا جائے گا؟ یہاں پر وَنُقَدِّسُ لَكَ ہی پڑھا جائے گا. اگر ہم سانس نہیں توڑیں گے تو کیا پڑھا جائے گا؟ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ. اور کچھ لوگ سانس نہیں توڑتے ہیں تو پڑھتے ہیں وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ. لَكَ کا کو اٹھا دیتے ہیں. کا کیوں اٹھایا جائے گا بھائی؟ کا نہیں اٹھایا جائے گا، اس پر تو زبر لگا ہوا ہے نا، صرف وہ نہیں اٹھایا جائے گا. زبر کو زبردستی اٹھا رہے ہیں تو پھر تو پٹنے کا کام آپ کر رہے ہیں. کیا تھا کہ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. سب سے بہتر ہے یہاں سانس توڑ لیجئے وَنُقَدِّسُ لَكَ. اگر آپ سانس نہیں توڑ رہے ہیں تو پھر پڑھیے گا وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ. قَالَ لَكَ نہیں اٹھایا جائے گا، کا کو اٹھا لیجیے، کا کیونکہ حرف مد ہے. وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ. قَالَ إِنِّي. قَالَ کو کچھ لوگ بہت اٹھاتے ہیں، قَالَ جیسے قَالُو دونوں اٹھائے تھے تو ایسے قَالَ لا کو بھی اٹھائے دیتے ہیں. کیا ہے؟ قَالَ إِنِّي. قَالَ إِنِّي ان بھی اٹھائے گا اور نی بھی اٹھائے گا. ٹھیک ہے، قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ. أَعْلَمُ یہ جو آیا أعلم اس میں گڑبڑی کرتے ہیں لوگ. یہ کیا ہے؟ حمزہ عین زبر کیا ہے؟ کچھ لوگ کرتے رہتے ہیں اس میں، یہ یا تو حمزہ ہی پڑھتے ہیں یا پھر عین ہی پڑھتے ہیں یہاں پر، مگر حمزہ اور عین ہے تو اس کو صاف طور پر پڑھا جائے گا. کیا ہے؟ قال انی اعلم. اعلم ما لا تعلمون. ما لا تعلمون. امید کرتے ہیں یہاں تک آپ کا قرآن شریف ٹھیک ہو گیا ہوگا. انشاءاللہ تعالیٰ اس کے آگے کل بتاتے ہیں.